بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نہایت ہی اہم مسئلہ روزے کے حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے، کسی نے روزہ توڑ دیا تو اب اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ لازم ہے۔ یاد رکھیں قضا اور کفارہ دو الگ لفظ ہیں۔ قضا کا مطلب ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، اور کفارے کا مطلب ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 60 روزے رکھنا، یہ کفارے کا مطلب ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اب اس کو 61 روزے رکھنے ہوں گے، 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا۔ اور ان 60 روزوں میں یہ لازم ہے کہ مسلسل رکھے جائیں، یعنی بیچ میں کوئی روزہ چھوڑا نہ جائے۔ اگرچہ آپ نے 59 یا 58 روزے رکھ لیے اور ایک روزہ چھوڑ دیا تو یہ سارے ختم، اور پھر سے آپ کو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ کفارہ کب لازم آئے گا؟ یاد رکھیں 4 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑا، دوسرا ہے خطاً روزہ توڑا، تیسرا ہے سہون، اور چوتھا ہے اکراہن۔ عمدن یعنی جان بوجھ کر دل کیا، کوئی چیز کھا لی، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، اور دوسری چیز ہے کہ خطاً غلطی سے، جیسے کلی کر رہا تھا، پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، پانی منہ کے اندر چلا گیا، اب روزہ تو ٹوٹ گیا۔ تیسری چیز ہے سہون یعنی بھول کر، جیسے روزے کے شروع والے دن ہوتے ہیں تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بندہ فریج سے اٹھا کے پانی پی لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے مجھے تو روزہ تھا۔ اور چوتھا ہے اکراہن یعنی کوئی ایسا خبیث شخص جو گن پوائنٹ پر آپ کو کہے کہ روزہ توڑو نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعی ایسا کر گزرے گا، اب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اب کٹ ہے تو 3 صورتوں میں تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ پہلی 2 صورتیں یعنی آپ نے جان بوجھ کر توڑا، اور دوسری صورت خطاً غلطی سے ٹوٹ گیا، اور چوتھی صورت اکراہن۔ ان 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو تیسری صورت ہے درمیان والی جس میں بھول کر، اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب رہی بات یہ کہ کفارہ کب لازم آئے گا اور قضا کب لازم آئے گی، تو یاد رکھیں کفارہ ان 6 شرط اگر پائی جائیں تو پھر کفارہ لازم آئے گا، یعنی ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ پہلی تو بات یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، یعنی رمضان المبارک کا روزہ ہے اور رمضان المبارک میں ہی آپ رکھے ہیں، جیسے یہ رمضان المبارک چل رہا ہے، آپ 2022 میں اس میں ہی آپ نے روزہ رکھا اور توڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے نفلی روزہ شعبان کا 15ویں کا روزہ رکھتے ہیں، معراج النبی کا روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ نہیں ہے۔ یا رمضان کا روزہ قضا کی نیت سے بعد میں رکھ رہے تھے، وہ توڑ دیا، اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رمضان میں ہی آپ رکھ رہے ہیں، پھر توڑ دیا تو کفارہ بنے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پہلی شرط ادائے رمضان، اور دوسری شرط ہے کہ رات میں آپ نے نیت کی ہو، یعنی فقہ حنفی میں دن کو بھی نیت کر سکتے ہیں۔ کسی کی آنکھ 8 بجے کھلی، اس نے سحری نہیں کی تھی، دن کو نیت کر لی، اب اگر اس نے روزہ توڑ دیا، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بس سبب اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب چونکہ اس نے دن میں نیت کی تھی، رات میں نہیں کی تھی، تو اب اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز ہے قصدن عمدن، یعنی جان بوجھ کر توڑے، جان بوجھ کر اس کو دل کر رہا تھا، کوئی چیز اس نے کھا پی لی۔ 3 چیزیں ہو گئی، پہلی ادائے رمضان، اور دوسری رات میں نیت کی ہو، تیسری چیز قصدن عمدن توڑے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پہ کوئی شرعی عذر بھی نہ پایا جائے، شرعی عذر بھی نہیں تھا، اس نے روزہ توڑ دیا۔ شرعی عذر یہ ہے طبیعت خراب ہو گئی، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگ گئے، بے ہوش ہونے لگ گیا، بالکل بی پی لو ہو گیا، استھما کا مریض تھا، بالکل اس کا ایسی پوزیشن ہو گئی کہ مرنے والا ہو گیا جناب۔ ویسے نہیں کہ جناب طبیعت گھبرا رہی ہے یا بس وہ سگریٹ نہیں پی تو عجیب سی حالت ہے، ایسے نہیں، شرعی عذر واقعی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر عذر ہے، اب اس نے توڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے میں ایک ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اور 5ویں چیز ہے جنایت کامل ہو۔ جنایت کامل کا مطلب ہے کہ اس کا جرم کامل ہے، یعنی کھانے والی کوئی ایسی چیز کھائی ہے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کسی نے فروٹ کھا لیے، کسی نے روٹی کھا لی، اگر ایسی چیز کھائی جو کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، جیسے خربوزے کے چھلکے کھا لیے، شیشم کا پتہ توڑ کے، درخت کا پتہ توڑ کے کھا لیا، تو اب چونکہ جنایت کامل نہیں ہے۔ جنایت کامل کا یہ بھی مطلب ہے دوسری چیز کہ اگر میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے وہ جسم مل کر باقاعدہ وطیع کے طور پر ہی قائم ہوا ہے، پھر جنایت کامل ہے۔ اگر اس طرح نہیں، جیسے ایک میاں بیوی کا درمیانی تعلق ہوتا ہے، اس طرح نہیں، ویسے ہی کچھ اس نے الٹا سیدھا کیا اور غسل فرض ہو گیا، تو اب ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہوگا، چونکہ جنایت کامل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دوا پی،
اگر دوائی کڑوی ہے تو جنایت کامل نہیں ہے، اگر دوائی ایسی ہے جو اچھی ہے، بہتر ہے، خوش ذائقہ ہے، خوشبو والی ہے، تو پھر جنایت کامل ہے۔ اور پانچویں بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی نیت بھی نہ ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس سے پتہ چلے گا کہ اگر ایک روزہ اس نے رکھا اور توڑ دیا تو غلطی ہو گئی، چلو پہلی بار ہے، دوسرے دن پھر اس نے جناب کوئی چیز کھا کر روزہ توڑ دیا، اب یہ سمجھو کہ اللہ کی نافرمانی کی نیت ہے۔ اور آخری چیز، کوئی غلط فہمی بھی نہ ہوئی ہو پیدا۔ غلط فہمی کا مطلب جیسے اس نے بھول کے کوئی چیز کھا لی یا پی لی اور اس نے سمجھا یار میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ روزہ ٹوٹا ہی نہیں تھا، اب اس نے یہ سمجھا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے روزہ توڑ کر کھانا پینا شروع کر دیا غلط فہمی کی بنیاد پر۔ تو اگر یہ چیزیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر ایک روزے کے بدلے 61 روزے، 60 روزے کفارے کے، ایک روزہ قضا کا رکھنا ہوگا۔ ادائے رمضان کا، یعنی رمضان کا روزہ رمضان میں رکھا، رات میں سحری کے وقت ہی اس نے نیت کر لی تھی، اور تیسری بات قصدن آمدن توڑا، کوئی بیماری کوئی عذر بھی نہیں پایا گیا، اور چوتھی بات جنایت کامل تھی کھانے پینے والی چیز کے ساتھ یا باقاعدہ جنابت صحبت اختیار کی بیوی کے ساتھ، اسی طرح اللہ کی نافرمانی کی نیت بھی تھی اور کوئی غلط فہمی بھی نہیں تھی۔ ان تمام صورتوں میں اس پر 61 روزے رکھنا ضروری ہو جائے گا۔